الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم درشي كل جي اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم صلى الله على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز و بھائی دوستو بزرگو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارا یہ مذاکرہ گزشتہ جمعہ میں آپ علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ سے شادی اور اس کے بعد کے چند واقعات، یعنی بعثت نبوت سے پہلے کی چند واقعات، حلف الفضول، حرب فجار، اور اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آفتاب رسالت کا طلوع، اور پھر اس کے بعد کے اس کے احوال، سیدہ خدیجہ کی گفتگو مختصر و عرض ہوں گے. انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین پیدائشی طور پر معصوم ہوتے ہیں. کچھ چیزیں عقیدے کے متعلق ہیں کہ نبی پیدائشی طور پہ معصوم ہوتا ہے. اس کو ہم اپنی عربی اصطلاح میں، عربی میں لفظ استعمال کہتے ہیں معصوم عن الخطا، یعنی خطا سے معصوم ہے، اسے گناہ نہیں ہوتا. نبی نبوت کے اظہار سے پہلے، رسالت کے اظہار سے پہلے اپنی زندگی کے ایام میں، اپنے احوال میں، اپنی معاشرتی زندگی میں منفرد مقام رکھتا ہے. خاص اللہ کی مدد کے ساتھ وہ نبوت کے بعد تو وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نبوت سے پہلے بھی معیاری زندگی ہوتی ہے. اس کے ساتھ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نبی اور رسول میں بعض نے فرق کیا ہے. رسول کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نیا قانون، نئے احکامات اللہ کی طرف سے ملے. نبی کہتے ہیں کہ جو اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے تابعداری کرے، اسی کے اوپر اتباع کرے، اسی کو آگے چلائے، اسی کو پھیلائے. گویا نبی رسول کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے نظام کو آگے منتقل کرتا ہے. بعض نے یہ فرق ظاہر کیا ہے، نبی اور رسول میں یہ فرق ظاہر کیا ہے. بعض نے کہا ہے ایک ہی معنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں کے درمیان بھی اللہ نے مرتبے میں، درجے میں، درجہ بندی اور مرتبے میں فرق رکھا ہے. تلک الرسل، بعض یہ جو فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کا بعض رسولوں کے ساتھ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ایک ہی نہیں ہے. یہ قرآن فرماتا ہے. ہم رسول کی، نبی کی وہ صفت، وہ کیفیت جو نبوت سے پہلے کی ہوتی ہے، اس پہ کچھ اشارات عرض کرنا چاہ رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی نبی اور رسول بنے نہیں تھے کہ بت توڑ دیے. ابھی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ بت توڑنے شروع کر دیے. معنی کہ پیدائشی طور پہ بچپن ہی سے نفرت ہوتی ہے نبی اور رسول کے مزاج میں، کفر کی، منافقت کی
فحاشی کی نفرت اللہ دل میں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ نبی انقلابی زندگی لے کر آتا ہے، نبی نے بدلنا ہوتا ہے۔ انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ انقلاب قلب سے ہے، اور قلب کہتے ہیں بدلنا، اس لیے دل کو قلب کہتے ہیں۔ یہ بدلتا رہتا ہے، ایک حالت میں نہیں رہتا، دل کے اندر ایک خیال آیا ایک گیا، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ نبی انقلابی ہوتا ہے، بھیجا انقلابی طور پہ جاتا ہے، کس نے بدلنا ہے، حالات کو، ماحول کو ضرورت ہوتی ہے رہنما کی، اللہ اپنے نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں، وہ ماحول کو آگے بدلتے ہیں۔ اس لیے نبی اور رسول وقت کے حالات سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو وزارتیں مل جائیں، اس کو حکومتیں مل جائیں، اس کو کوئی حکومت مخالف چل رہی ہے، اس سے متاثر نہیں ہوتا، طبیعت نہیں بنتی، نبی کی حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ نبی کا ایک خاص نسبت ہوتی ہے نبی اور رسول کی اپنے مالک کے ساتھ، اور وہ ایک مقصد کے لیے آتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں آتا کہ ماحول بڑا واہ واہ ہٹو بچو خوش باش راضی بازی، بس نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی آتا ہی الہی پیغام کے لیے ہے، اور الہی پیغام میں انما الحیات الدنیا متاع الغرور، انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو، الہی پیغام میں دنیا اور دنیا کا سارا نظام کھیل تماشا ہے، حقیقت نہیں، دنیا کا پورا نظام کھیل ہے، تماشا ہے، مداری کا تماشا ہے، چند منٹ میں دل کو خوش کرے گا، واہ واہ بڑی عزت بن گئی، بڑی سیٹ بن گئی، بڑی واہ واہ ہو گئی، بڑے نام پیدا ہو گیا، سب تباہی ہے، سب دنیا ہے، سب عارضی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نبی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، نبی کو اپنا مقصد سامنے ہوتا ہے، میرا اللہ کے ساتھ رابطہ اور میرا اپنے اللہ کے ساتھ کام میں، ذمہ داری میں کس درجے پر کام پر کھڑا ہوں، یہ نبی کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کی ضروریات وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ساتھ جوڑتا ہے، سمجھ نہیں اس بات کو، دنیاوی ضروریات، تعارف، رابطے، احوال، حالات، دنیا کے ساتھ اپنا رہن سہن کے ساتھ معاشرتی زندگی، یہ سارے روابط وہ اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو وہ اصل مقصود نہیں سمجھتا، اس کی نظر میں ہوتا ہی نہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ دنیا اور دنیا کی سارے ناموری، دنیا اور ساری نمائش بالکل برداشت نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں کرتی، وہ اپنی اصلاح پر بچپن سے اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے، مجھے جو بار ملے گا، جو ذمہ داری ملے گی، جو کام ملے گا اللہ کی طرف سے، اللہ اس کے لیے نبی کو بچپن سے احوال کے ساتھ گزارتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرعون دنیا کی سپر پاور ہے، اور ادھر موسیٰ اکیلے کھڑے ہیں، کمپرومائز نام کی چیز نہیں ہوتی۔ نمرود ابراہیم اکیلا ہے، پوری دنیا میں بعد نے لکھا مسلمان ہی ایک تھا، ابراہیم ایک مسلمان، پوری دنیا میں ایک آدمی، ایک شخص، ایک مسلم، اور مقابلے میں دنیا کی سپر پاور اور پوری دنیا۔ آج بھی بعض کو کہتے ہیں نا، بعض کے جو ہوتا ہے وہ تو کلّا ہی سچا رہ گیا، ممکن ہے کہ وہ اکیلا ہی سچا ہو، دنیا والے اکثریت میں بھی ہو تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض نے تو لکھا ہے فضائل اعمال میں بھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس سے ہر کوئی خوش ہوتا ہو، ہر ایک بندے سے ہر کوئی راضی ہے، ہر بندہ اسے خوش ہے، خطرہ ہے کہ اس کی زندگی مداہنت کی نہیں ہے، مداہنت کی تو نہیں ہے، مداہنت ہوتا ہے جیڑا جویں دا بھی ہوئے، جیسا بھی ہو اس کو راضی کر دیا، میں بھی تیرے ساتھ بھی راضی، میں تیرے ساتھ، تیرے ساتھ بھی میں ویسا ہی، تیرے ساتھ تو جیسے خوش ہے میں بھی ایسے خوش ہوں، تو جیسے خوش ہے میں بھی ایسے خوش ہوں، اپنا کوئی موقف نہیں، یہ نبی کی زندگی نہیں ہوتی، یہ مداہنت کی زندگی ہے، بہت مشقت والی بات ہے، جس سے ہر بندہ راضی ہو، ہر بندہ واقعی خوش ہے، سارے ہی راضی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا بھی ہو، ممکن ہے کہ وہ مداحن بھی ہو، ہر ایک کا دل رکھنے کے لیے ہر ایک کی بات پہ جی 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 جی، دوسرے لفظوں میں کہیں ہر مجلس کا یس سر، نبی کا مزاج نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو رکھتا ہے، دو ٹوک بات رکھتا ہے، واضح شفاف موقف رکھتا ہے، اور دنیا میں پوری دنیا کی سپر پاور بھی مقابلے میں ہوتی ہے، سب کو نیست و نابود سمجھتا ہے، اپنی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ خاص وصف ہوتا ہے، اس کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی، چونکہ ہم اپنے موضوع کی طرف جا رہے ہیں، یہ میں نے ابتدا میں کچھ عرض کر دیا ہے. پھر نبی سے کام والا، یاد رکھیے گا، جو نبی کی نبوت کے کام کو مقصد بنا کر چلنے والا ہے، اس کے اندر اوصاف وہی پیدا ہونا ضروری ہیں جو اس کام کی اہلیت کے لیے ضروری ہے. اگر اس کے اندر وہ اوصاف نہیں ہے تو پھر وہ نبی کے کام کو آگے نہیں لے کر جائے گا. وقت کے اندر ٹھیک، لیکن وہ کام نبی والا کام، نبی کی وہ ایک مزاج، وہ ایک دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے ساتھ تعلقات صرف کام کے لیے، اور اصل اللہ کی طرف سے لائی ہوئی وحی اور اس کو پہنچانا، اور اپنے بات کے اوپر موقف پر ڈٹ جانا. لا یخافون لومۃ لائم، ان کو دائیں بائیں کی ملامت کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے. ایک عالم کے اندر یہ اوصاف کی ہونا بنیادی ضرورت ہے جو نبی کے کام کو کرنے والا ہو. اور اگر حالات سے متاثر ہو گیا پھر کام والا نہیں ہوتا. اکیلا بھی دنیا سے چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کام کے ساتھ مخلص رہے، یہ بہت ضروری ہے. دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا ماحول، اس سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور ہٹ کٹ کے رہنا پڑتا ہے، الگ سے ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اعلیٰ ترین خاندان کے فرد ہیں. ہر ایک کہہ رہا ہے انت الصادق والامین، لیکن حضور علیہ السلام تنہائی میں چلے جا رہے ہیں. اب وہ حرا میں پہنچ رہے ہیں، تنہائی میں کیوں جا رہے ہیں؟ اکیلے میں بیٹھ رہے ہیں. مجمع لگاتے ہیں نا، جس کو کام لگانا ہے اس کو یہ مجمع کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مجمع لگانا ہے نا، اپنی مجمع کے اندر ہر وقت رہو، ماحول میں رہو. پھر آپ کا خاندانی وجاہت، نام و نمود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وقار غیر بھی مان رہے ہیں، اپنے بھی مان رہے ہیں. ان جیسا پورے مکے میں سچا ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں ہی سچا کوئی نہیں ہے ہمارے عقیدے کے مطابق. لیکن ماحول سے الگ ہو رہے ہیں، اکیلے میں جا رہے ہیں، تنہائی میں جا رہے ہیں، حرا میں جا کے پہنچ رہے ہیں. حرا کی بلندی آج کے جو نمبرنگ ہے اس میں بعض نے 2500 میٹر لکھی ہے، تقریباً 2.5 کلومیٹر بنتی ہے 2500 میٹر. اور ثور، جس کا آگے ہم ذکر کریں گے، ہجرت کے دوران اس کی بعض نے 5000 میٹر لکھی ہے. 5000 میٹر، دوسرے لفظوں میں کہو تو 5 کلومیٹر اوپر چڑھائی. اور یہ حرا والی 2500 بعض نے لکھی ہے آج کے حساب سے. اب مکے سے حرا میں جا رہے ہیں، اب تو آگے وہ عمارات بن گئی ہیں، لیکن بیت اللہ شریف سے حرا، یہ بیت اللہ شریف سے یہی راستہ وہ منا کا ہے، اور یہی راستہ جہاں حج ہوتا ہے کنکریاں لگتی ہیں، اور یہی راستہ پھر آگے قربان گاہ ہے، قربان گاہ سے یہی اس کے ساتھ آگے راستہ حرا کا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہیں سے لے کر گئے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کو، اور راستے میں یہی کنکریاں لگی، یہیں آگے قربان کیا. اسی کے ساتھ آگے کونے پہ غار کا معنی یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی سرنگ ہے، وہ درمیان میں ایک پتھر سے ہے، اوپر سے نیچے سے بند ہے، ادھر سے اندر دیکھیں تو ادھر سے دوسری طرف نظر آتا ہے. غار کا معنی ایسا نہیں وہ بڑی لمبی چوڑی سرنگ ہے. حضور علیہ السلام وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اکیلے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ مجمع میں ہونا چاہیے. یا میں آج جو میں سوچ کے آیا تھا اس سے بات رخ اپنے لیے میں نے بدل لیا، اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے. الگ، بالکل الگ، ہٹو بچوں سے نکلو، مجمع سے خارج ہو جاؤ، سائڈ پہ رہ جاؤ، محنت کرو، اوپر جا کے بیٹھو، الگ بالکل، مجمع میں نہ رہو، وہاں اپنے اللہ کے ساتھ. اور پھر دنیا سے ہٹ کٹ کر، دنیا کو کمزور ترین سمجھ کر، دنیا کو ہر لحاظ سے کھیل اور تماشا سمجھ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لو. وہاں خالص اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرو. یہ نبی کر رہا ہے، جس کے ساتھ بچپن سے جو معصوم عن الخطا ہے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، جو نبی بچپن سے خطاؤں سے معصوم،
وہ بھی اپنے لیے الگ سے بندوبست کر رہے ہیں کہ میں الگ جا کے بیٹھوں، کچھ دیر اللہ کی دنیا سے ہٹ کٹ جاؤں، کچھ دیر مجھے دائیں بائیں سے ہٹو بچوں کی آوازیں نہ ہوں، کچھ دیر میں الگ بیٹھوں، میں اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کروں، میں اپنے اللہ کے ساتھ ذکر و مراقبہ کروں، میں اپنے اللہ کے ساتھ حوال کروں، میں دعائیں مانگوں، اور دنیا کی ساری نمود و نمائش سے ہٹ کٹ کر میں اپنے خالص اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنے کی کوشش کروں۔ تو میرے آپ کے لیے کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ یہاں میں نے شروع میں کہا ہے، جو نبی کے اوصاف والا آئے گا، جو نبی کے کام والا آئے گا، جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھے گا، جو اپنی زندگی کو کھپائے گا، جس کے اوپر اپنے اساتذہ اور مرشد کی امانت ہوگی، اس کے لیے اسی طرح مشقت اور محنت کرنی ہوگی جس طرح اللہ نبیوں اور رسول کی تربیت کے لیے فرماتے ہیں۔ چھوٹا کام نہیں ہے مولوی بن جانا، میں عالم بن گیا، میں مفتی بن گیا، ساتھ اشتہار بڑے بڑے لگ گئے، یہ بھی آتے ہیں، اس سے خوش نہیں ہوں، دل کی طلب نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دل نہیں ہے، بہت مشقت، طبیعت، استغفار کرنا پڑتا ہے، پھر کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر میرے بابا نے سکھایا یہ ہے۔ اصل میں آج میں جس موضوع کو لے کر آیا تھا اسے ہٹ گیا ہوں۔ اتوار کو میری ملاقات ہوئی، میرے سرمایہ اور میری حیات کے سرمایہ، میری اصل میں بنیاد بابا جی عبدالغفور نور اللہ مرقدہ کے بیٹے لاہور میں، ان کے پاس حاضری ہوئی، ملاقات ہوئی، رات گئے تک 12 بجے تک احوال اور گفتگو رہی۔ ابھی بھی رابطے ہیں، اور ہم بہت جلد، بلکہ آپ سے کہنا بھی چاہ رہا ہوں کہ ابھی جلد انشاءاللہ وہ قصور آنے والے ہیں، انہوں نے ٹائم دے دیا کہ ہم قصور آئیں گے، ہم انشاءاللہ بابا جی کے بیٹوں کا استقبال کریں گے، ہم میزبانی کریں گے، ہم ان کی اولاد یہاں موجود، بابا جی توجہ کیجیے، دو پوری نہیں، سب ان کے بیٹے اس وقت کرنل ہیں، فوج میں پاک فضائیہ کے استادوں کے استاد ہیں، جہاز سکھاتے تھے اس وقت، کینٹ میں ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑی ملازمت تھی۔ کینٹ میں نے خود جہاں جنازہ مبارک اٹھا، میں وہاں اس وقت تھا، اس سے پہلے ہی میں جاتا تھا، بچپن سے مجھے علم میں ہے کہ آج میں سیرت کو ادھر لے کے جا رہا ہوں، آگے 5 منٹ ادھر لگا اپنے بابا کی تذکرے پر، ایک نبوی اوصاف میں تیاری کیسے کی جاتی ہے، اور آپ نے اپنے جوان بیٹے اور اپنے گھر میں ماشاءاللہ اللہ نے بہت مالداری سب کچھ دیا ہوا، اور بیٹوں میں اسکول ٹیچر ہیں اور تعلیم میں بہت بڑے بڑے درجوں پر ہیں، اور اب بھی اللہ کا فضل ہے، اب بھی اللہ کا فضل، اور اس وقت بھی اللہ کا بڑا فضل کرم احسان تھا۔ لیکن وہ مرد قلندر، مرد درویش سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلا تنہا مسجد میں آ کے اپنے ٹیک لگائے مسجد میں بیٹھا ہے، کیوں؟ اس کو شان و شوکت نہیں چاہیے، وہ کچھ اور رابطے پر ہے، وہ کچھ اور لینا چاہ رہا ہے اور دینا چاہ رہا ہے، وہ انقلاب لے کر آئے ہیں۔ قصور میں اگر ابتدائی طور پر سب سے پہلا مرکزی بنیادی مدرسہ ملا ہے جامعہ اسلامیہ، تو وہ بابا جی نے بنایا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے بابا جی کے، جن کے والدین جنہوں نے اس وقت بابا جی کا ساتھ دیا، میرا بچپن آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہٹو بچو نہیں ہے، ناموری نہیں ہے، بتنائی ہے، اکیلے میں بیٹھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور قصور میں ایک اور بات آج کر دوں، تبلیغی جماعت کا اس وقت سالانہ اجتماع ہوتا ہے رائے میں، لاکھوں کا مجمع ہے، سب سے پہلا پاکستان کا اجتماع قصور میں ہوا ہے، بابا جی نے کروایا ہے اندر والی مسجد میں۔ آج بھی قرآن سے کھولنے پوری تاریخ کھل جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں سید ابو شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے سلسلے میں، چشتیہ سلسلے میں میرے شیخ فرید الدین عطار گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاک پتن والے، پھر جتنے بھی آپ حضرت علی سید علی حجویری نور اللہ مرقدہ، اب قصور میں باہر جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے، جتنے اکابر اولیاء اللہ، صوفیاء اور بزرگان دین پر آپ کی نظر پڑے گی، وہ اپنے علاقے میں نہیں ہے، تشکیل ہو گئی، بس چلے جاؤ اور دور بیابان میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں اللہ سے مانگو اور کام کرو، انقلاب پیدا کرو، علاقے کو بدلو، کیفیات لاؤ، بے آباد جگہوں کو، ویران کو آباد کرو، ویرانیوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں، اور ان علاقوں میں ان جگہوں پر بھیجتے ہیں جہاں کام کی کوئی نوعیت نہیں ہوتی، بس کھپا دو، مٹا دو، چھوڑ دو اپنے سارے دنیاوی سارے رشتے تعلقات، کیا عہدہ کیا منصب۔ پورے قصور میں ان جیسی اپنی سند اور ڈگری رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جہاں میں جانتا ہوں
ان کی سند جتنی مضبوط ڈگری اور جتنی مضبوط حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، ان کی برابری پر کوئی نہیں۔ انہوں نے بعد میں سب کچھ پھیلایا، انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے نبی کے اندر، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے بعد ماننے والے جو کام کو ٹھان لیتے ہیں اس کام کے بعد پھر وہ اس پہ لگ جاتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، نسلیں کھپا دیتے ہیں، سب کچھ دنیا کو چیز عارضی سمجھتے ہیں، دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں، نبی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ورنہ کیا نبی کو اللہ سہولتیں نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ کے رسول کے لیے دنیا کی سہولتیں نہیں آ سکتی؟ کیا دنیا ان کے لیے مشکل ہے؟ وہ اشارہ کرے تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، وہ چاہیں تو نوالے سونے کی تشتریوں میں وہ خدام کو نوالے کھلائیں۔ یہی تو ہوا نا کہ حضور علیہ السلام بستر پر آرام فرمائے، سیدنا عمر داخل ہوئے، دیکھا تو ایک کروٹ پر وہ نشان پڑے ہوئے، یا رسول اللہ تاج و تخت میں کیسر و کسرا جھوٹے ہونے کے باوجود بھی وہ ناموری میں، وہ اعلیٰ درجے پر، وہ دنیا کی ساری سہولیات اور نمائش، اور آپ اس حالت میں یہ دلائل ہیں پوری زندگی کے کہ اپنی زندگی میں دنیاوی لالچ کو، دنیاوی نام و نعم کو، ناز و نعم کو، نبی ناز و نعمتوں میں، نعمت میں نہیں پلتا، وہ کٹھالی میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ اگر تیار کرنے والا آدمی آج بھی اگر اپنے آپ کو دین کے کام پر لانے والا، امت کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا، امت کی باغ ڈور سنبھالنے والا، اگر آج بھی کوئی تیار ہوتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو کٹھالی میں ڈالتا ہے۔ ہمت کرو، کوشش کرو، خاندان سے الگ تھلگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حرا پر جا رہے ہیں، حرا پر جا کے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ نبی کو کیا ضرورت ہے علیحدہ ہونے کی؟ پھر جا رہے ہیں، کھانا بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اپنا توشہ اپنے پاس ہے ضرورت کے حد تک۔ یاد رکھیے گا توکل کے منافی نہیں ہے کہ تینوں توکل نہیں کر رب دے، تینوں رب دے بھروسہ ہی کوئی نہیں، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، وہی نہیں۔ نبی نے توکل اور چیز ہوتی ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں توکل کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اونٹ ہے، اونٹ کی نکیل ہے اور اونٹ کے باندھنے کے لیے جگہ ہے، میں توکل کروں، توکل سمجھنے چاہ رہے تھے، توکل کروں تو میں توکل کیسے کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اقل، پہلے اونٹ باندھ پھر توکل کر۔ ظاہری اسباب کے درجے میں تالا لگانا، گھر کو بند کرنا، ضروریات کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے اوپر بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ ظاہری اسباب جو تو نے مجھے دیے تھے میں نے اختیار کر دیے، اب میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو ہی اس کا محافظ ہوگا۔ توکل اس کے منافی نہیں ہے سب کھلا چھوڑ دو اور پھر کہو میرا رب دے بڑا توکل، یہ توکل ہے ہی نہیں۔ توکل اور چیز ہے، وہ الگ مفہوم ہے جو مشائخ اکابر بزرگان دین سکھاتے ہیں، وہ ایک الگ مضمون انشاءاللہ کسی وقت میں اس توکل کو بیان کریں گے۔ حضور علیہ السلام بھی اسی منہج کو لے کر، اپنے کھانے کو ساتھ لے کر، ضرورت کو توشہ ساتھ لے کر حرا میں بیٹھے ہوئے، پھر گھر والوں کو بتا کر گئے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر والوں کو اطلاع نہیں ہے، ایسے اٹھاؤ اور چلے جاؤ، گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں، پورا رابطے میں رہنا ہے، واپس آنا ہے، اطلاع کرنی ہے، احوال کرنے، گھر والوں کی خبرگیری بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ غار حرا میں تشریف لے گئے ہیں، حرا میں جا کے پہنچے، وہاں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ منصب، وہ بار نبوت جو اللہ کی طرف سے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ جو ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے نبی پہلے سے، اللہ نبی کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نفرت دنیا اور دنیا کے کفر کی اور یہ دنیا کی چیزوں کی نفرت دل میں آ جاتی، دل سے اتر جاتی ہیں چیزیں، ہر وقت ایک ہی ہوتا ہے انی توجہت الی اللہ اتوجہ الی اللہ، میں بس اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، مجھے میرے اللہ سے غرض ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، مجھے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا نبی کے کام والوں کے وصفوں میں بنیادی وصف ہے۔ یاد رکھیے جو دنیا میں ہٹو بچوں کی چاہت اور لالچ رکھے گا، جو بھی یہ خواہش رکھے گا پہلے میری ناموری، بلکہ حضرت ہمارے بہت بڑی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، بہت بڑے پاکستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی عبدالرشید مفتی رشید احمد دھیانوی رحمہ اللہ علیہ، جامعۃ الرشید کو بہت بڑا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ادارہ ہے کراچی میں، ان کا ایک ملفوظ میں نے ایک مرتبہ پڑھا،
فرمانے لگے جو ابتدائی عمر میں پڑھنے کے دوران طالب کی زمانے میں خواب بنانا شروع کر دے، میرا ایسا مدرسہ ہوگا، میرا ایسی ہٹوچ، میرا ایسا اشتہار بنے گا، میرا ایسا نام میں آگے بڑھا رہا ہوں، میرا ایسا اس کا گیٹ بنے گا، ایسا اس کو میں سجاؤں گا، ایسا بناؤں گا، میں یوں بیٹھوں گا، میرا یوں بات ہوگی، میرا یوں مجمع ہوگا، وہ پہلے سے اگر تصورات بنانے شروع کر دیتا ہے تو پڑھنے کے بعد جب اس پر کام کی ذمہ داری آتی ہے تو وہ کام کی طرف فکر مند نہیں ہوتا، وہ انہی خوابوں کو پورا کرنے میں پیچھے لگا رہتا ہے جو اس نے خواب سوچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نبی کے خواب نہیں ہوتے یہ، نبی کے خواب آگے ہدایت کیسے پھیلے گی، اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ کیسے جڑ جائے گی، اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ راضی کیسے ہو جائیں گے، مخلوق صحیح رخ پر کیسے آ جائے گی، پھر اس کے لیے یہ دنیا کی چیزیں اور ساری ضرورتیں اس کے لیے بطور سبب کے استعمال ہوتی ہیں، مل جائے فبہا، نہ ملے تو اصل مقصود کام ہوا کرتا ہے، کام کے لیے اپنے آپ کو کھپایا جاتا ہے، یہ وہ مقصود ہے غار حرا میں جانے کا، یہ وہ بنیادی وجہ ہے۔ اس میں سوال ہوتا ہے مستشرقین کی طرف سے کہ نبی غار حرا میں کیوں جا رہے ہیں، وہاں جا کے کیا کر رہے تھے، وہاں کیوں گئے، وہاں جانے کا مقصد کیا تھا، میں نے اس کے لیے پوری تفصیل رکھی ہے، اور پہلے یہ بھی یاد رکھی ہے اگر کوئی نبی کے کام والا ہے اور نبی کے کام کو کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دین کے کام کو مرغوب رکھتا ہے تو ہاں آخر میں پھر اللہ دے دیتے ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ بڑوں سے سنا کہ بڑوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھو، آج بھی علماء جو اکابرین دیکھ رہے ہیں، ابھی میرے دوست نے پہلے جملہ کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق بھی، جب بھی کسی کو دیکھو ان کی ابتدائی زندگی دیکھو، کیسے ماروں میں، کیسے تپش میں، کیسے تکلیفوں میں، کیسے مشقتوں میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، پھر دنیاوی اسباب اللہ نے ان کے لیے کھول دیے، اب ان کی طبیعت بنی ہوئی تھی، وہ طبیعت کا بنانا ابتداءً ضروری ہے، اگر طبیعت ابتداءً نہیں بنی اور شروع میں دنیاوی خواہشات دل پہ آ گئی، کام میں رکاوٹ بنے گی، کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے وجہ غار حرا میں جانے کی۔ سبق دیا امت کو کہ میں نبی بننے والا ہوں، پورے مکے میں مجھ سے زیادہ صادق و امین کا عہدہ کسی کے پاس نہیں، جہاں بیٹھ جاؤں مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے زیادہ ناموری کسی کے نہیں، لیکن میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے علیحدہ میں آتا ہوں، تنہائی میں آتا ہوں، میں بھی اپنا توشہ لے کے آگے بیٹھتا ہوں تاکہ میرے دل سے یہ ساری خواہشات اور ہٹو بچو اور آہو بکا یہ سارا شوق دل سے اتر جائے، اگرچہ نہیں تھا لیکن تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ آنے والوں، دین کا کام کرنے والوں، جو نبی کے بار کو اٹھاتا ہے اور کام کو لے کر آتا ہے، پہلے اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ دنیا آپ کے سامنے اللہ کھول دے تو دنیا کی محبت دل کے اوپر نہ آنے پائے۔ یہ مقصود ہے، سبق ہے غار حرا میں۔ غار حرا میں کیوں گئے اس کے لیے میں نے کھولا ہے سارے بات۔ نبی کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے؟ آنے والوں کو اور کے لیے رہنمائی بنتی ہے کہ آنے والا ہے جو بھی کام کرنے کے لیے اٹھے گا اس کے لیے راہبری ہوگی، پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو مشقت میں لاؤ، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کچلو، نفس کی خواہشات کو توڑو، شوق اور جذبے کو توڑو، اپنی خواہشات سے نکالو، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دل کو چمکاؤ، پھر اللہ تم سے کام لیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شواہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت جامعہ مجھے پیراڈائز سرکل روڈ فیچر مارکیٹ قصور میں موجود ہوں، جہاں پر مختصر جامعہ شفیع لاہور محتویم داریابی سفیان قصور ضلع قصور کے نامور مذہبی اسکالر مفتی محمد سفیان نے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر خوبصورت بیان کیا۔ اس موقع پر نمازیوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ انشاءاللہ بشرطِ زندگی نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی بہت سی دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔